اصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على رسوله محمد خير البراء مدحتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تعبيره إلا الله في مقام آخر مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مغرن الجود والكرم وبارك وسلم عليه سقاني الحب كسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي ساعت ومشت للهبي في كؤوس فهمت بسكرتي بين المغالي قلت لسائر الأخطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوعف ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم غلوبي واتصالي مريدي لا تخف الله ربي أتاني رفعة نلت منالي الى آخرہ تمام دوست احباب ذوق شوق سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے اور کروڑاں درود نبی پاک صاحب الاولاق سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی کے محتشم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کے توسل سے اللہ رب العزت نے اس خوبصورت سی کائنات کو وجود بخشا ہے حضرت علامہ مولانا شاعر اور صوفی بزرگ علامہ جامی رحمہ اللہ نقشبندی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں ایک بہت ہی پیاری نعت شریف لکھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من جانان من بجملہ فرزندان من یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من جانان من بجملہ فرزندان من آل شوائے نام پاک اور ایک جگہ پہ ہے آل شوائے نور پاک تو منور یا رسول دیدہ اے من سینہ اے من قلب من قلبان من دیدہ اے من سینہ اے من قلب من قلبان من یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من حضرت یعقوب می گوید فدایت یا رسول حضرت یعقوب می گوید فدایت یا رسول دیدہ اے من یوسف من مصر من کنعان من دیدہ اے من یوسف من مصر من کنعان من یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من اور سیدی و مرشدی پیر سید نصیر الدین شاہ گولڈ کی آپ فرماتے ہیں کہ چاند تارے ہی کیا
دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے۔ کیا خبر کس کو کب جام کوثر ملا، کیا خبر کس کو کب جام کوثر ملا، ہم تو بس ان کی ادا دیکھتے رہ گئے۔ پڑھ کے جبریل امین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے جبریل امین سورہ والضحیٰ، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ میں نذیر آج لایا وہ نعت نبی، نعت وہ منہ میرا دیکھتے رہ گئے۔ خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال کی بارگاہ میں پھر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جیسا کہ آپ لوگ بخوبی واقف ہیں، اور ہمارے نقیب محفل نے آپ حضرات کے سامنے بڑا خوبصورت تعارف فرمایا کہ بزم جمیل اور غلامان شیر ربانی رحمہ اللہ کے زیر اہتمام یہ سالانہ یوم مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں آپ کی اس جامعہ مسجد کے اندر اس محفل پاک کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جو کہ زیر نگرانی حضرت علامہ خواجہ محمد حنیف جلال پوری تابع فیوز اور دیگر علماء کرام اور ہمارے سالار قافلہ محترم المقام جناب شہزاد شفیق صاحب خلیفہ مجاز شرق پور شریف آپ فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تعبیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کی تعبیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سیاق و سباق علماء کرام تشریف فرما ہے، اور بندہ ناچیز کا کہ فقہی درس نظامی کا پڑھنا پڑھانا ہے، اس اعتبار سے ہم لوگ تھوڑی سی یہ بات کریں گے کہ اس کا سیاق و سباق دیکھیں تو یہ آیات متشابہات اور حروف مقطعات کے بارے میں اس کے بارے میں یہ وہ آیات اور متشابہات یا مقطعات ہیں قرآن پاک کے جن کی تعبیر کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ قرآن کی آیت چند قسم کی ہوتی ہے، کچھ آیات مقطعات ہیں، کچھ آیات متشابہات ہیں، اور کچھ آیات محکمات ہیں۔ قرآن کی جو آیات محکمات ہیں وہ ہمارے اور تمہارے سمجھنے کے لیے بھی ہے، اسی سے ہمارا عقیدہ بھی بنتا ہے اور احکام بھی اسی سے ثابت ہے، جو واضح آیات ہیں۔ اور قرآن پاک میں کچھ آیات متشابہات ہیں، اور متشابہات وہ آیات ہیں جن کا ترجمہ کرنے میں تو ہم پتہ کر لے گا، لیکن حقیقت حال ان کی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن میں ید اللہ فرمایا، اللہ کا ہاتھ۔ اب اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ کا ہاتھ مانیں تو پھر وہ جگہ ماننی پڑے گی جہاں ہاتھ لگا ہوا ہے، اور وہ جگہ مانے تو پورا جسم ماننا پڑے گا، تو پوری کی پوری باڈی اللہ کی تیار ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ وجہ اللہ، اگرچہ بعض علماء نے ید اللہ کا معنی تائید کیا ہے، قدرت کیا ہے، اسی طرح وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، اب یہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ چہرے سے پاک ہے، یا وجہ اللہ معنی رضا الہی بھی علماء نے معنی کیا، لیکن وجہ اللہ کا معنی بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ترجمہ کرنے میں لفظی تو ہم نے کر لیا، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قل انما انا بشر مثلکم والی آیت کو بھی آیات متشابہات میں شمار،
اس کا ترجمہ کرنے سے تو کر لیں گے، لیکن حقیقت حال کیا ہے اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ پھر کچھ آیات حروف مقطعات ہیں جو کہ سور اور سورتوں کی شروع کے اندر آتی ہیں، وہ حروف ان کو مقطعات کہا جاتا ہے، جن کا نہ تو کوئی ترجمہ کر سکتا ہے اور نہ اس کی کوئی تعویل جانتا ہے۔ سورہ بقرہ شریف کے اندر الف لام میم ہے، کسی اور سورت کے اندر الف لام میم را ہے، پھر ایک جگہ پہ ہا میم ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے۔ یہ جو سورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ کے سوا کوئی۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ساتھ یہ بھی اضافہ کر دیا کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی فقط اللہ نہ کہو بلکہ کیا کہو اللہ اور اس کے، تاکہ جو منزل ہے یعنی جو نازل کیا گیا ہے اور جو منزل ہے نازل کرنے والا ہے، جو منزل علیہ ہے جس پر نازل ہوا ہے، اب اگر اس کو علم نہ ہو تو جو تنزیل ہے یعنی منزل ہے وہ پھر اس کو نازل کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جب تک اس کو علم نہ ہوگا اس وقت تک اس کا فائدہ، اسی لیے ہم کہیں گے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن کی جو آیت دوران خطبہ اور آپ حضرات کے سامنے اس کا ترجمہ بھی کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں وقف لازم بھی ہے، بعض قراء کے حضرات اور بعض قراء اس کو وقف نہیں مانتے بلکہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ کو بھی اللہ پر عطف ڈال کے پڑھتے ہیں۔ اب معنی اس کا یہ بنے گا اللہ کے سوا اس کی کوئی تعویل نہیں جانتا، اور جو راسخ فی العلم ہے ان کے سوا بھی کوئی تعویل نہیں جانتا۔ یعنی اب معنی صرف اللہ کے سوا نہیں ہوگا بلکہ والراسخون فی العلم اللہ کے ذریعے ہوگا کہ اللہ پر لفظ اللہ پر عطف ہوگا، اور معطوف اور معطوف علیہ دونوں کا معنی ایک ہی ہوگا، اور وہ یہ معنی ہوگا کہ اللہ اور اس اللہ اور والراسخون فی العلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی معنی کو علامہ سید محمود آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات جو کہ قرآن کے شروع میں آتے ہیں، اس کا علم اللہ نے پہلے اپنے رسول کو عطا کیا اور پھر رسول کے ذریعے اللہ نے والراسخون فی العلم کو عطا کیا۔ رسول کے ذریعے اس کا علم کس کو عطا کیا؟ والراسخون فی العلم کو عطا کیا۔ اب اگلے سنیے، علامہ آلوسی فرماتے ہیں ما یعرفہ بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اولیاء وارثۃ وهم یعرفونہ من تلک الحضرت۔ فرمایا اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کے رسول کے بنانے اور ان کی بارگاہ سے اولیاء اللہ بھی جانتے ہیں۔ اولیاء اللہ بھی فرمایا آل اولیاء الوارثۃ، اولیاء جو کہ جانشین نبی ہیں۔ وارثہ کا معنی جانشین، یعنی وہ اولیاء جو جانشین انبیاء ہیں، وہ ولی جو راسخ فی العلم ہیں اللہ کی رسول کی بارگاہ سے، ان کو بھی ان حروف مقطعات کا علم ہے۔ بلکہ ایک اور بات اسی کے ذریعے فرمایا ہر شے کا ایک راز ہوتا ہے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک نقل کرتے ہوئے علامہ سید محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر ذکر کیا ہے، اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے رحمہ اللہ نے ذکر کیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا قول، فرمایا لکل کتاب سر، ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی، اور فرمایا ہر کتاب کا کیونکہ راز ہوتا ہے، پھر سر القرآن جو قرآن کا سر ہے
راز ہے وہ اوائل السور ہے، یعنی سورتوں کے جو شروع میں الفاظ حروف مقطعات ہیں یہ قرآن پاک کا راز ہے، قرآن پاک کا۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک بھی ہے، آپ نے ان کو صفوہ فرمایا، جیسے صفوہ کا معنی صوفیت سے نکلتا ہے، صفوہ پاک صاف صاف، اور سب کیا ہوتا ہے کہ من صفا قلبہ للہ، صوفی کہتے ہیں اسی کو ہیں جو اپنے دل کو اللہ کے لیے صاف کر دے۔ داتا علی حجویری رحمہ اللہ نے کشف المحجوب شریف کے اندر ذکر فرمایا کہ صوفی عام معنی میں نہیں ہے، بلکہ صوفی وہ ہوتا ہے جو بشریت کے قدورات، بشری سارے مکروہات، ہر شے سے اپنے دل کو صاف اور پاک کرے اور اس کی توجہ خدا کی ذات کی طرف۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ صوفی کہا جائے گا۔ اور اسی کو صفوہ، علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کے صفوہ ہیں، یعنی جو حروف مقطعات ہیں۔ اب ان کے بارے میں کہ ان کی تعبیر کوئی نہیں جانتا مگر وہ جانتے ہیں جو والراسخون فی العلم ہے، جو راسخ فی العلم۔ رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ والراسخون فی العلم کون ہے؟ فرمایا ان میں دو شخصیتوں نے والراسخون فی العلم کا دعویٰ کیا ہے۔ پہلا رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ آنا راسخون فی العلم، میں راسخ فی العلم، میں راسخ فی العلم، یعنی دعویٰ یہ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کا علم عطا کیا ہے، مجھے حروف مقطعات کا۔ اور آپ فرماتے ہیں دوسرے کون ہیں؟ فرمایا دوسرے وہ ہیں جن کو لوگ مجدد الافسانی کہتے ہیں۔ دوسرے شخص وہ ہیں جو شیخ احمد سرہندی مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بعد 1300 سال کے بعد اگر جس شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خدا کے ہاں مجھے یہ مقام حاصل ہوا ہے کہ میں بھی راسخ فی العلم ہوں اور قرآن کے حروف مقطعات کا خدا نے مجھے بھی علم عطا کیا ہے، قرآن نے مجھے بھی حروف مقطعات کا علم عطا کیا ہے، اگر اس معنی اگر کرو کہ یہ راز ہے اللہ اور اس کے رسول کا، تو ہم کہہ سکتے ہیں، علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ وہ راز تھا جو اللہ اور اس کے رسول کے مابین ہے، لیکن جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے چاہا اس کو چن کے اپنے راز میں شامل کر دیا۔ اور ان میں سے عام شخصیت جن کا آج ہم یوم منا رہے ہیں وہ ہے مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ۔ بلکہ علامہ سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگ کچھ ایسے بھی گزرے ہیں، کچھ بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جب وہ قرآن پاک کو کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ یہاں بھی کیونکہ علامہ صاحب تشریف فرمائے اور مجھے بھی آپ نے قبلہ شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں بھی 10 روزہ باقاعدہ اہتمام کیا گیا، اس کے اندر معلم الحرام میں اور درس قرآن کا بھی سلسلہ ہے۔ وہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن پاک کی سمجھ اور فہم جو سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے، خاص کر اہل سنت کے اندر، کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں ان کو نہ قرآن سمجھنے آیا نہ پڑھنے آیا اور قرآن پاک کی طرف توجہ کو نہیں۔ اگر ہم یہیں دروس رکھیں یعنی درس قرآن رکھیں تو ہمارے عوام ایک مہینے میں کم از کم اتنا تو سمجھ سکیں کہ قرآن پاک میں کیا ہے، قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ علامہ سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہیں جب وہ قرآن پاک کھولتے ہیں اور قرآن پاک کے تلاوت کرتے ہیں
جب وہ آتے ہیں حروف مقطعات کی پر تو یہ حرف کو خدا اپنی زبان عطا کرتا ہے اور یہ حروف بول کے کہتے ہیں کہ ہمارا یہاں یہ معنی اور یہ مفہوم ہے. وہ حروف بولتے ہیں اور وہ ان پہ کن کے سامنے بولتے ہیں؟ وہ ہے والراسخون فی العلم. اب میں بتاؤں کہ ابن جوزی بہت بڑے عالم دین تھے رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین تھے. ابن تیمیہ کے ہم اثر بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی خاص کہتے ہیں. اس کو اپنے علم بڑا بدناس تھا. اس نے تلبیس ابلیس ایک کتاب بھی لکھی ہے صوفیات کے خلاف، یعنی صوفی جو ہیں وہ شیطان کا معزدہ لباس پہنے، ٹھیک ہے، کتاب بھی لکھ ڈالی. لیکن اس نے صوفی سے ٹکر بھی نہیں ہوئی کبھی، کسی صوفی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی. اپنے علم پچھاڑا، اس نے کتاب لکھ ڈالی ابن جوزی نے. لیکن جب اس کی ملاقات پیر پیرا حضرت سیدنا غوث اعظم سے ہوئی اور کہنے لگا کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں، خدا نے مجھے تفسیر کا علم عطا کیا ہے، آپ کو بھی خدا نے علم دیا، اور تھوڑا سا مقابلہ ہو جائے. میں آیت پیش کرتا ہوں، اس کی آپ تفسیر بیان کریں. جب حضرت غوث اعظم نے ایک تفسیر بیان کی، ابن جوزی نے کہا مجھے پتا ہے. دوسری بیان کی، اس نے کہا اس کا بھی مجھے پتا. تیسری بیان کی، اس نے کہا اس کا بھی مجھے پتا. یہاں تک کہ جب 10 تفسیریں قرآن پاک کی ایک آیت پر بیان کی گئی، ابن جوزی اتنا بڑا عالم کہ کہنے لگا مجھے اس کا علم ہے. جب آئے غوث اعظم اپنے علم لدنی پر اور وہ خاص عطا پر جو رب کی طرف سے غوث اعظم کو ملی تھی، یہ وہ علم تھا جو کتابوں میں تو آنا ہی نہیں تھا. یہ وہ علم تھا جو خاص عطا تھا، جس کو علامہ جامی کہتے ہیں در کنز ہدایہ نتوا یافت خدایا، در صفائے دل بی کے کتابیں بے عزین است. فرمایا کنز ہدایہ سے خدا نہیں ملتا، دل کی کتاب کھول خدا مل جائے گا. اس وقت دل کی کتاب جب حضرت سیدنا غوث اعظم نے کھولی اور 11ویں تفسیر شروع کی، ابن جوزی چونک گیا، کہنے لگا میرے علم میں نہیں ہے. آپ نے 12ویں تفسیر شروع کی، کہنے لگا میرے علم میں نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ نے ایک آیت کی 33 یا 34 تفسیر بیان فرما دی اور ابن جوزی کو سر جھکانا پڑا، اپنے لباس کو پھاڑنا پڑا. کہتے ہیں ابن جوزی کو وجد آیا، کیفیت میں حالت بدلی، اپنا لباس چاک کر کے غوث اعظم کے غلاموں میں شامل ہو گیا. یہ وہ علم تھا جن کو کہتے ہیں والراسخون فی العلم. یہی وہ بات تھی. آئے اس دور کے ملا فیضی ابو الفضل نے بڑا ناز تھا اس کو علم پر، کہنے لگا میری بھی بڑی تفسیر ہے، میں ایک تفسیر لکھ رہا ہوں اور وہ یہ تفسیر ہے قرآن پاک کی بغیر نقطے کے، اور وہ لکھ رہا ہے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. مجدد پاک کا وہاں گزر ہوا، مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ آئے، کہنے لگے ملا فیضی مجدد صاحب سنیے گا ایک بات میری، کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں ساری تفسیر لکھوں، لیکن میرے سامنے وہ الفاظ نہیں آئے جو الفاظ کس میں تھے. تشریف لائیں. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. یہ بھی کمال کی تفسیر ہے کہ جو وہ بھی بغیر نقطہ کے تفسیر، یہ بھی علم کا مان ہے. کیونکہ اگر ایک علم فقط علم لغت رکھیں گے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی ایک لفظ ہوگا، اس کے علاوہ آپ کو ایسے الفاظ چھوڑنے پڑیں گے جو بغیر نقطہ کے ہوں. ملا فیضی کو یہ ابو الفضل کو یہ ناز تھا کہ میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں. اس کو بھول گیا، کوئی ایسا لفظ آ گیا جس سے آپ اس تفسیر لکھتے ہوئے پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں سے لفظ کہاں سے ڈھونڈوں. جو بھی لفظ ڈھونڈتا ہوں لفظ میں بھی تو نقطے ہیں، لفظ میں بھی تو نقطے ہیں. میں تو لیکن دعویٰ کر رہا تھا کہ میں ایسا لفظ لکھوں. اللہ اکبر. مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے. اس نے کہا حضور شکر ہے کہ آپ تشریف لے آئے، میں اس طرح کے مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں.
حالانکہ یہ تفسیر لکھنا کوئی اسی لیے نہیں کہ علماء اس چیز سے منع کرتے ہیں کہ یہ بالکل نایانی بات ہے، کون پڑھے گا اس کو؟ اسی لیے مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بندے کا یہ شغل اور مشغلہ نہیں ہے کہ ان باتوں میں پڑھے، لیکن آپ پوچھ کون سا لفظ پوچھتا ہے جو بغیر نقطے کے ہو۔ آپ نے باقاعدگی کے ساتھ فی البدی اس قرآن کی تفسیر ان کے معنی جو ان کو سمجھ نہیں آ رہے تھے بغیر نقطے کے بیان کیے، تو ابو الفضل کہہ اٹھا کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑا علم عطا کیا ہے۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تو علمی مقام عطا کیا، ساتھ ساتھ صوفیت اور اس مقام پہ بھی بہت بڑے فائز تھے آپ۔ علمی مقام کے ساتھ ساتھ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خاصہ ہے، آپ شریعت محمدیہ کے انتہائی درجے کے پابند شخصیت تھے۔ آپ اصل کہتے ہی والراسخون فی العلم اسی شخص کو کہیں کہ جو کم از کم عمل میں اور علم میں برابر ہو، علم اور عمل میں۔ آپ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا، ایک دن فرمانے لگے میں نماز کے لیے کھڑا ہوا اور میرے دل میں خیال آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس وقت میں چونک گیا کہیں غیب سے یہ آواز نہ آ جائے اے مجدد تم کہہ رہے ہو کہ ہم خاص کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص کر تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور غیب سے آواز نہ آئے، مجدد تم جھوٹ کہہ رہے ہو، اے تیرا عمل تیرے قول کے برابر نہیں ہے۔ میں اس دن میں نماز میں چونک جاتا ہوں اور میں بڑا کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ قول کہوں جس پر میں عمل بھی کر سکوں۔ ہمارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کہیں اس پہ عمل بھی، اور یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ تھا۔ عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر علمی مقام تو ایک جگہ پہ ہو گیا، لیکن سنت محمدیہ اور اتباع سنت پہ اتنے کاربند تھے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا ایک شخص، ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ حضرت صاحب سے کوئی کرامت نظر نہیں آئی، اور وہ چلا گیا کسی اور کی محفل میں بیٹھ کے، پھر واپس آ کے اپنے خود واپس آتا ہے اور اپنا رومال اپنے گلے میں ڈال کے حضرت کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے کہ حضور مجھے معاف کیجئے گا، ایسے میرے دل میں خیال پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد میں کسی اور کے پاس بیٹھا، لیکن وہ لذت اور سرور مجھے حاصل نہ ہوا جو آپ کی مجلس کے اندر حاصل ہوتا تھا۔ حضرت والا نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا لوگوں اس کو دیکھو، یہ طالب کرامت ہے، یہ کرامات کے طالب ہے، کرامتوں کو مانگ رہا ہے۔ میرے نزدیک وہ بندہ سن لے، میری مجلس میں وہ بندہ بیٹھے جو رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرے۔ کرامت کو جو چاہنے والا ہے وہ اپنا شیخ دوسرا ڈھونڈ لے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری مجلس اور محفل میں وہی بندہ بیٹھے گا جو رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرے گا، اتباع سنت پہ عمل کرے گا، اتباع سنت کرے گا، وہی بندہ بیٹھے۔ فقط یہ کہ جو طالب کرامات ہو اور وہ یہ کرامات اور یہ شعبدہ بازیاں دیکھنا چاہے، میری مجلس سے اٹھ جائے۔ یاد رکھیے گا کرامت اور معجزہ، علماء کرام تشریف فرما ہے، جیسا کہ نبی کو معیت بالمعجزات ہوتا ہے، نبی کی تائید معجزات کے ساتھ کی جاتی ہے، شرح قید کے اندر عبارت ہے، اسی طرح ولی کی تائید بھی کرامات کے ساتھ کی جاتی ہے۔ لیکن نہ ولی کرامت اس لیے دکھاتا ہے کہ میں ولی ہوں، نہیں سمجھے، نہ نبی اس لیے کرامت دکھاتا ہے کہ میں نبی ہوں، نہ نبی اسی لیے معجزہ دکھائے گا کہ میں نبی ہوں، نہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کو تائید حاصل ہے، وہ الہ کلمۃ الحق کے لیے دکھائے گا، اپنا منوانا نہیں ہوگا۔ اس لیے تو مرزا غلام احمد قادیانی نے چیلنج کر دیا تاجدار گوڑا کو، سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب کو جب یہ چیلنج کیا تھا کہ آؤ
قرآن پاک کی تم بھی تفسیر لکھو دے، میں بھی لکھتا ہوں۔ 25 اگست ابھی گزرا ہے، یوم فتح المبین کے نام پہ ہم نے منایا۔ تاجدار گولڑا کو جب چیلنج کیا، اور دوسرا یہ چیلنج کیا کہ اب آج جتنے بھی جن کے اعضاء مارے جاتے ہیں یا شل ہوتے ہیں، جن کے اعضاء نہیں ہوتے، اب ان کو تو ان کے لیے تو بھی دعا کر دے، میں بھی کرتا ہوں۔ پیر صاحب کو جب یہ خبر پہنچی کہ وہ چیلنج کر رہا ہے، پیر صاحب مسکرا پڑے۔ یہ بتا تاجدار گولڑا سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب مسکرا پڑے۔ حضرت والا مسکرائے کیوں؟ آپ نے بتایا اسی لیے کہ اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ یہ چیلنج کر گیا ہے، یہ چیلنج کرتا ہے، یہ اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ حالت سمجھ نہیں آئی، آپ دوبارہ بیان کریں۔ فرمایا سنو، کوئی بھی نبی چیلنج نہیں کرتا، جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے کسی کو چیلنج نہیں کیا، کیونکہ نبی جانتا ہے عوام میں، میری امت میں مجھ جیسا کوئی نہیں، مجھ جیسا۔ اب اگر انبیاء نے معجزات دکھائے ہیں، وہ ان کے مطالبات میں دکھائے ہیں، مد مقابل لے کر مطالبہ کیا، یا الہی کلمت الحق کے لیے انہوں نے دکھائے، انہوں نے چیلنج نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جب جادوگر آئے، ان کو مقابلے میں موسیٰ نے نہیں بلایا۔ یاد رکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود جیسا بادشاہ آیا تو ابراہیم تو اس کی عقل پہ دنگ رہ گیا کہ یہ بندہ جس کو یہ سمجھ کوئی نہیں۔ ہمارے لیے تو مستحب ہے کہ ہم طاق پہ عمل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو طاق ہے اور طاق سے محبت کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بندہ تو یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ وضو کرتے وقت، آؤ بزرگوں کا طریقہ، فرمایا بندہ تو یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ وضو کرتے وقت جب چہرہ دھوئے تو سب سے پہلے دائیں طرف سے دائیں رخسار پہ میرا پانی بہے، کہ میرے نبی نے فرمایا کہ سنت ہر کام کی ابتدا کس سے کرو؟ دائیں طرف سے۔ آپ فرماتے ہیں اگر ہم لوگ پہلے مستحبات کو چھوڑیں گے پھر ظاہری بات ہے یہ سلسلہ چڑھتا ہوا سنت پہ آ جائے گا۔ آج ہماری یہاں کمزوریاں ایسی ہیں کہ نہیں ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا کہ ابھی مستحب پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو کوئی نہیں، ہم نے چھوڑ دیا۔ اب تو ایک نئے فرقے بھی آ گئے، سنت کے منکر ہیں اور مانا کر رہے ہوتے ہیں ٹی ویوں میں بیٹھ کے، ایسے گمراہ فرقے والے جو کہتے ہیں جی نوافل ہیں، حالانکہ لفظ نفل کا معنی ہی پتہ کوئی نہیں۔ نفل علماء تشریف فرما ہے، نفل زائد نماز کو کہتی ہیں جو فرض اور واجب کے علاوہ نماز اس کو نفل کہتے ہیں۔ یہ ہمیں وہ نوافل جو مستحبات والے ہیں وہ ہمیں کہہ کے ہر سنت مقدہ اور غیر مقدہ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہ نفل ہے۔ تمہاری ہدایت کی کتاب کے اندر بھی نفل آیا ذکر، حدیث شریف میں لفظ نفل آیا، حدیث میں بھی نوافل میں سے ذکر۔ انہوں نے کہا، ہم نے کہا سن لے، نوافل کی بھی تو کہ کس میں ہے پہلے وہ تو سمجھ۔ نوافل کہتے کس کو ہے؟ زائد شدہ نماز کو، اور زائد نماز جو فرض اور واجب کے علاوہ نماز اس کو نفل کہا جائے گا۔ اب اس کی بھی تفسیر ہے، اور تفسیر یہ ہے کہ یا سنت مقدہ ہوگی یا غیر مقدہ ہوگی۔ جو مقدہ ہے وہ محاسبت اللہ کے نبی نے فرمائی، اس پہ ہمیشگی فرمائی، جیسے کہ فجر کی سنتے ہیں، ظہر کی پہلی 4 سنتے، بخاری پڑھ کے دیکھ، سیاستہ کی اور کتابیں دیکھ، اللہ کے نبی نے کتنی سختی کے ساتھ ان سنتوں پہ پابند ہونے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو کوئی نہیں سناتا، ہم نے ہماری کمزوری کے نفل چھوڑے، اس کے بعد سنتے گئی، اب آہستہ آہستہ دے فرائض بھی اللہ معاف کرے چھوڑ جائیں گے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے کس کو پکڑو؟ شروع کرو، کسی چیز کو نہ چھوڑو۔ فرض بھی پڑھنا ہے، سنت بھی پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ سنتوں پہ چل جاؤ تو فرض چھوڑ دو، نہ فرائض بھی پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد فرائض کے بعد واجبات پہ بھی عمل کرنا ہے، پھر مستحبات اور سنتوں پہ بھی عمل کرنا ہے۔ میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت بیان کر کے حضرت صاحب، کیونکہ آپ اس مقام اور مرتبے پر فائز تھے، میں بیان ختم کرنے لگا ہوں، میرا وقت ختم ہو گیا۔ کہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن میرا گزر، میں اس کرامت کو اسی لیے بیان کرتا ہوں اکثر کہ اللہ نے حضرت کو کیا مقام دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرا گزر ہوا ایک قبرستان سے، اور قبرستان سے جیسے ہی میرا گزر ہوا میرے دل میں خیال آیا کہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک عالم دین جب قبرستان سے گزرتا ہے تو 40 دن
دن تک اس قبرستان والوں سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ کتنے دن تک؟ عالم کی یہ شان ہے کہ اگر ایک عالم کا گزر فقط گزر قبرستان سے فقط 40 دن تک، فرمایا یہ میرا خیال ہوا، تھوڑا سا میں رکا، اب دل میں یہ آیا کہ میرا بھی تو یہاں سے گزر ہوا ہے، فرمایا میرے دل پہ القاء کر دیا گیا، کہہ دیا گیا مجدد خدا نے تمہیں یہ مقام دیا ہے، جس قبرستان سے تم گزر رہے ہو خدا نے تیرے قدموں کی برکت سے ان قبرستان والوں سے قیامت تک کا عذاب ہٹا دیا ہے، قیامت تک کا عذاب ہٹا دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کے بیٹے کہتے ہیں ایک دن آپ خیال میں بیٹھے ہوئے فرمانے لگے، فرمایا میرے نبی کی حدیث پاک ہے، منبر اور میری قبر کے مابین جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ جس کو ہم کہتے ہیں، فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ اور جنت کا ایک ٹکڑا ہے، فرمایا میں رسول اللہ کی سنت کا اتباع کرنے والا ہوں، میں سنت نبوی کا ماننے والا ہوں، میں بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے روزے کی اور میری قبر کی خاک بھی ریاض الجنہ میں سے جنت ہے۔ اورنگزیب بادشاہ کو، عالمگیر بادشاہ اورنگزیب اس کو یہ خبر پہنچی کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس نے کہا اپنے کسی کو کہ وہ مٹی لے کے میرے پاس رکھ لو، جب میرا وصال ہو میں فوت ہوں تو میری قبر میں مجدد صاحب کی قبر کی مٹی ڈال دیجیے گا۔ یہ وہ حال تھا، یہ ان کو کہتے ہیں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ہم یوم آج منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک کا وقت کوئی نہیں تھا، ورنہ مجدد صاحب نے کتنا کام کیا، روافظ کے خلاف آپ نے کتنا کام کیا، بدعت کے خلاف آپ نے کتنا کام کیا، آپ نے باطل فرقوں کے خلاف کتنا کام کیا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں بزرگوں نے کوئی کام نہیں کیا، ہم کہتے ہیں انہی کی وجہ سے تو دین بچا ہے۔ اگر مجدد صاحب نہ ہوتے تو آج کا ہر بادشاہ سجدہ کرواتا۔ مجدد صاحب نے اس بدعت کو روکا، سجدہ تعظیمی کے روکنے پر بڑے بڑے گمراہ اور بدعات کو روکا۔ اسی لیے حسام الدین جو خلیفہ تھے باقی باللہ کے، وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنی امت میں مجدد الثانی پہ ناز ہے، اس نے بدعت کو ختم کر ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت پہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا